بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، پھر اس کے بعد سبق پر آ جائیں۔ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، یا یوں کہیں کہ مرکب تام اور مرکب ناقص۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ذیل میں یہ بھی پڑھا تھا کہ مرکب تام، مرکب مفید اور فقرہ اور اسی طرح کلام مفید، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں جس کو ہم جملہ کہتے ہیں، یعنی آخر میں جا کے یہ ایک ہی صورت میں ڈھل جاتا ہے اور اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم جملے کے اوپر بات کریں گے کہ جملے کی تعریف کیا ہے، لغوی، اصطلاحی اور اسی طرح اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے جس کو انگریزی میں سنٹینس کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تمام، پورا، سارا اور مکمل۔ جیسے آپ جملے پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آج جملہ عملہ ہسپتال میں حاضر ہے، مطلب کیا ہے، سارے کا سارا عملہ حاضر ہے۔ اچھا، اصطلاحی تعریف اس کی، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے، اور یہی مرکب مفید کی بھی تعریف ہے۔ یا بعض لوگ اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات مکمل کر لے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس طور کہ اس کے دماغ میں کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ ایک تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے، لیکن یہ تفصیلی تعریف ہے۔ مختصراً تعریف اسی طرح کی جاتی ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ اچھا، جملے کی دو مشہور اقسام ہیں ابتداءً۔ اس کی پہلی قسم ہے جملہ خبریہ اور اس کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ یہ دو بنیادی اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں کتابوں میں جماعت نہم اور دہم اور اسی طرح آگے چلے جائیں تو انٹر کی کلاسز میں بھی ابتداءً دو اقسام نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ جملہ اس کی اقسام ڈائریکٹ، یعنی ہمیں یہ بتا دی جاتی ہیں کہ اسمیہ اور فعلیہ، جو کہ غلط ہے۔ بنیادی طور پر اسمیہ اور فعلیہ جملہ کی اقسام نہیں ہے، جملہ خبریہ کی اقسام ہے۔ تو ہم نے آغاز سے اس کو دیکھنا ہے، جڑ پکڑنی ہے۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ خبر سے ماخوذ ہے، جیسے کہ نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ خبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نئی اطلاع، نئی بات۔ تو جملہ خبریہ کی اصطلاحی تعریف، یعنی ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو انسان سچا یا جھوٹا کہہ سکے، یعنی جو خبر ملتی ہے، خبر ہی کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ کو نئی اطلاع، نئی خبر آپ کو مل رہی ہے تو آپ اسی کے بارے میں یہ احتمال رکھ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس لیے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اسی کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اچھا، یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ یہ آگے انٹر، بلکہ آگے بی ایس کی کلاسز تک یہی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ اس کی دوسری اور انتہائی اہم قسم بھی موجود ہے جس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی اب تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نصاب جملہ انشائیہ سے بالکل خالی ہے اور اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جاتا، کوئی بات چیت نہیں کی جاتی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نسبتاً مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اور اس کی ترکیبیں بھی، ترکیب نحوی بھی نسبتاً مشکل سمجھی جاتی ہیں، اور اس کی اقسام بھی زیادہ ہیں، یعنی کوئی تقریباً 10-11 کے قریب، بعض 12-13 بھی کرتے ہیں، اس کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ وسعت کی وجہ سے شاید اس کو ذکر نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جو نصاب کا دامن ہے اردو کے حوالے سے وہ شاید زیادہ تنگ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال دوسرا جملہ ہے جملہ انشائیہ۔ خبریہ کی بات ہم کر چکے ہیں، اس کی تفصیلات نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ دوسرا جو جملہ ہے جملہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ انشاء سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بنانا یا تخلیق کرنا۔ انشاء، بنانا۔ اچھا، جملہ انشائیہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی جملہ خبریہ کا بالمخالف مفہوم جملہ انشائیہ بنتا ہے جب آپ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اور سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ایک چیز ابھی ہی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا ماضی میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ کے سامنے وہ اس کا اظہار ہوا ہے۔ تو ابھی جب ایک چیز آپ کے سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو سچ یا جھوٹا آپ نہیں کہہ سکتے، اس کا احتمال اس میں سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا،
اس کی مشہور اقسام، چند مشہور اقسام آپ کے سامنے لاؤں گا۔ مثلا جتنے سوالیہ جملے ہوتے ہیں وہ سارے انشائیہ ہوتے ہیں۔ امر، کسی کو آپ یہ کہیں یہ کام کرو، سو جاؤ، کھانا کھاؤ، پڑھ لو، یہ امریہ جملے ہوتے ہیں، یہ سارے کے انشائیہ ہیں۔ اسی طرح کسی کو کسی کام سے آپ منع کرتے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ کسی کو پکارتے ہیں آپ، ندا، اے احمد، اے فلاں، یہ سارے کا سارا جملہ انشائیہ ہے۔ تعجب، حیرانی کا اظہار جب آپ کرتے ہیں اپنے جملے میں تو یہ انشائیہ بنتا ہے۔ اسی طرح قسم جب آپ کھاتے ہیں، خدا کی قسم یہ ایسے ہوگا، خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ اسی طرح تمنا، آرزو کا اظہار آپ کرتے ہیں، شرط باندھتے ہیں آپ کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں یہ کام کروں گا، یہ بھی انشائیہ ہے۔ تحسین، تعریفی کلمات جب آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں، تعریفی کلمات ہوتے ہیں تو یہ بھی انشائیہ ہے۔ اسی طرح تاسف کا اظہار، افسوس کا اظہار جب آپ کرتے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ انتہائی اہم ترین ہماری گفتگو کے جو حصے ہیں وہ دراصل انشائیہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں یہ جملہ نہیں پڑھایا جاتا، لیکن ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر پوری کی پوری ویڈیو بناؤں گا کہ انشائیہ جملہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، ہر ایک کی مثال بھی ہم سمجھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری اردو زبان ہے، ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ اچھا، اب دونوں جملوں کی مثالیں دیکھ لیں۔ مثال، اکرم گھر چلا گیا ہے، تو گویا آپ کو اکرم کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ گھر چلا گیا ہے۔ اب اس کے کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے اپنی گفتگو میں اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اکرم گھر نہیں گیا تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اور اگر اکرم گھر چلا گیا تو اس کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ جملہ خبریہ۔ دوسری طرف مثال، جلدی اپنا کام مکمل کرو۔ اب یہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے اور یہ حکم کی بنیاد ابھی بنی ہے، ابھی چند لمحات پہلے اس نے یہ بات کی ہے، اس میں کوئی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آج کا سارا سبق بھی آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جڑے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔